الدرس الثالث عشر، ہمیشہ کی طرح میں کتاب پڑھنے سے پہلے اس درس میں یعنی درس کو کتاب سے پڑھنے سے پہلے اس درس میں موجود جو قواعد ہیں اہم وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس کے لیے میری درخواست ہوتی ہے آپ سب سے کہ آپ پین اور نوٹ بک اپنے پاس رکھیے اور سارا دل و دماغ آپ لوگوں کا میری طرف ہونا چاہیے. اور اسی طرح ابھی میں بورڈ کھولوں گا یہاں پر اسکرین پہ انشاءاللہ. اس بورڈ پر آپ لوگوں کی نظر ہو. دیکھیے میں کیا لکھ رہا ہوں کیا نہیں. کچھ طلباء کی ایک عادت سی ہوتی ہے، کچھ طالبات کی بھی، اب وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں نہیں پتا. استاد جب پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کتاب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ استاد ان کو سبق سنا رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ استاد صحیح بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں، استاد صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں. جھانک جھانک کے دیکھیں کتاب میں، جھانک جھانک کے دیکھیں. یہ خاص طور پر میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی سبجیکٹ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر گرامر کا جو سبجیکٹ ہے اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ چیز. یقیناً وہی چیز استاد پڑھاتا ہے جو آپ کی کتاب میں ہے، اور وہاں آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح بول رہا ہوں یا نہیں. آپ پوری توجہ استاد کی طرف رکھیں، اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ استاد کے ساتھ رہیں اور سمجھیں ہر چیز کو. اس کے بعد پھر ہم خود کتاب کھولیں گے انشاءاللہ، پھر ہم کتاب سے وہ ساری چیزیں پڑھیں گے. تو پھر آپ لوگ چیک کر لینا کہ میں نے جو کچھ پڑھایا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. اس درس میں جو قاعدے ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. فعل مضارع سے متعلق فعل مضارع کا اعراب. بائی ڈیفالٹ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ رفع. یعنی فعل مضارع بائی ڈیفالٹ وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع وہ مرفوع ہوتا ہے، الا یہ کہ اس سے پہلے کوئی نصب دینے والے یا اس سے پہلے کوئی جر دینے والے یا کوئی جزم دینے والے یا کوئی سکون دینے والے آ جائیں. صحیح ہے نا؟ جر. اچھا جر نہیں دیتے؟ ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک ہارون. تو فعل مضارع فعل کو جر نہیں ملتا. طلبہ طالبات اچھی طرح سن لیجئے گا. فعل یعنی جر کسرہ یہ اسم کی خصوصیت ہے، فعل کو یہ نہیں ملتا. ٹھیک، ذہن میں رکھیں. جس طرح اسم کو سکون نہیں ملتا ویسے ہی فعل کو جر نہیں ملتا. سکون فعل کی خصوصیت ہے اور کسرہ یعنی جر اسم کی خصوصیت ہے. تو ہم بات شروع کر رہے ہیں یہاں سے کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے نصب دینے والے کچھ ادوات ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. کون بتا سکتے ہیں جلدی سے کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے کون کون سے ادوات ہیں؟ لان، لام، ان، لن، کئی، اذن. انا تو رہ گیا. نہیں آمینہ، آپ جو سمجھ رہی نا وہ اسم کو نصب دینے والے ہیں. انا، انا، لیکننا، لیتا، لعل، وہ اسم کو نصب دینے والے ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع کو نصب دینے والے. فعل مضارع کو نصب دینے والے یہ ادوات ہیں، ان ہے، لن ہے، کئی ہے، اذن ہے، اور یہ لام التعلیل جو کہ اس کو لام کئی بھی کہا جاتا ہے. اور لم بھی نہیں، بس اتنے ہی. ٹھیک، یہ فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. جیسے اگر آپ فعل مضارع لکھ رہی ہیں آپ یکتبو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ اگر ان لائیں گی تو ان یکتب با ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ اس سے پہلے لن لائیں گی تو لن یکتب با ہو جائے گا. اسی طرح اگر کئی لائیں گی آپ تو کئی یکتب با ہو جائے گا. اسی طرح اذن یکتبا ہو جائے گا. اسی طرح لی یکتبا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں فعل مضارع کو نصب دینے والے ادوات جن کو ہم نواصب کہتے ہیں. نواصب یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے. فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ان ادوات میں سے ان عوامل میں سے کوئی بھی ایک عامل آ جائے تو فعل مضارع کو نصب ملتا ہے. یہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے کہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اگر اس سے پہلے جزم دینے والے آ جائیں. فعل مضارع کو جزم دینے والے کیا کیا ہیں جلدی سے بتائیں. لم، لما، لام امر. یہی میں میرا خیال میں پہلے غلط بول رہی تھی، یہی اس میں بول رہی تھی. ہاں،
لم لما لام الامر جی. اس کے بعد لا ناہیہ لا الناہیہ جی. اس کے بعد جی. اور بھی بہت سارے ہیں جن میں سے انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے. فعل مضارع کو جزم دینے والے اصل میں ہم جزم دینے والے عوامل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے یعنی ایک فعل کو جزم دینے والے کچھ ادوات ہیں اور دو فعل کو جزم دینے والے کچھ ادوات ہیں. مطلب کچھ عوامل ایسے ہیں جو بیک وقت دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ان میں سے ایک میں ذکر کر رہا ہوں صرف یہاں پر جس کو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ ہے ان. یہ ان دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جیسے ان تشرب دیکھیں تشرب اشرب ان تشرب اشرب اگر آپ پیو گے تو میں پیوں گا. تو یہاں بھی جزم یہاں بھی جزم یہ دو کو جزم کون دیا ان. تو بتائیے رہا تھا ہمیں کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے جو عوامل ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک فعل کو جزم دینے والے جو یہ ہیں لم لما لام امر لا ناہیہ اور ایک اور چیزیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو. ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے ٹھیک ہے اور دو فعل مضارع کو جزم دینے والے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے جس کی ایک مثال بس یہاں پر میں نے دی ان کی شکل ان. نحو میں ہم پڑھ چکے ہیں. جی اچھا نحو میں پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیں یعنی دو فعل مضارع کو جزم دینے والے کون کون سے وہ بھی نحو میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ نا. جی شیخ ماشاءاللہ. تب تو میں بہت تیزی سے پڑھ سکتا ہوں آگے. اس کا مطلب چلیں فعل مضارع کو جزم دینے والے اس میں جیسے لم ہے. لم ان سب کے معنی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گے. لم کے معنی نہیں کیا کرتا ہے یہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی میں کر دیتا ہے شخص. ہاں یہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو لفظ میں بھی تبدیلی لاتے ہیں اور معنی میں بھی تبدیلی لاتے ہیں. لفظ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے فعل مضارع کو نمبر 1 جزم دیتا ہے. نمبر 2 جی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور نمبر 3 نون النسوہ کو باقی رکھتا ہے. وہ بولنے کی ضرورت نہیں لیکن عموماً کتابوں میں اس طرح لکھتے ہیں. نون اعرابی کو گرا دیتا ہے لم اور پھر حرف العلہ کو بھی گرا دیتا ہے. حرف العلہ کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے حرف العلہ کو یہ یعنی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اور فعل مضارع میں جو نون اعرابی ہیں افعال خمسہ میں یفعلون یفعلانی یفعلون اور اس کے بعد تفعلانی تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی یہ جو 7 ہیں جو کہ حقیقت میں جس کو 5 کہا جاتا ہے افعال خمسہ کہا جاتا ہے جس میں نون اعرابی ہوتا ہے. اور وہ نون اعرابی وہ اعراب کے بدلے ہوتا ہے رفع کے بدلے ہوتا ہے اس لیے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میں. تو نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. اور اگر فعل میں حرف العلہ موجود ہو حرف العلہ کیا ہے بتائیں مجھے. تا اور نہیں الف واو یا اچھا تا نہیں ہے اس میں. آپ نے اگر نیا ایڈ کیا ہے تو پھر ہے. اچھا جی تو نہیں ہے شیخ صاحب نے کہا تھا صحیح کیا. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ حروف العلہ ہے. اگر فعل مضارع میں ان تینوں حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نا تو اس کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں. جیسے آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الم ترى كيف فعل. دیکھیں ترى تا اصل میں تھا یہ ترا تھا. یہ ترا را یا را سے ترا تھا. لم داخل ہوا تو اس کو نکال دیا الف کو نکال دیا الم ترى. ٹھیک ہے اسی طرح دعا یدعو ہے. یدعو
وہ بلاتا ہے. لم یدعو وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لم ہے. یہ لفظ میں تبدیلیاں. اور معنی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے لم؟ معنی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے جی؟ ماضی میں نفی کا. ہاں, ماضی میں ماضی منفی میں ماضی منفی کے معنی, ماضی منفی اور مطلق بھی کہہ لیں. ماضی منفی مطلق کے معنی پیدا کرتا ہے. کیا مطلب ماضی منفی مطلق کے معنی؟ جیسے آپ کوئی ایک جملہ بولتا ہوں, اس کے عربی بنائیے گا. میں نہیں کھایا. جی عربی بنائیے جلدی سے. چلے, میں نہیں پیا. ہاں, میں شربت, میں نہیں پیا, میں شربت. یہ ہے ماضی منفی. کیا فعل ماضی منفی یہ ہے. تو ما شربت اور لم اشرب یہ دونوں برابر ہیں. لم اشرب یہ ایکول ہے کس کے؟ ما شربت کے. اچھا, میں نے مطلق کیوں لکھا یہاں پر؟ یہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے یہاں مطلق کیوں لکھا. کیونکہ لم اشرب کے معنی میں نے پانی نہیں پیا. کب تک نہیں پیا؟ یہ کچھ ثابت ہو رہا ہے اس سے, یا کچھ واضح ہو رہا ہے کہ میں نے کب تک پانی نہیں پیا؟ ارے بتائیں. نہیں شیخ, میں نے نہیں پیا, ما شربت یا لم اشرب, کب تک نہیں پیا یہ بات اس میں واضح نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا, اس کے بالمقابل لما ہے, اس کے ساتھ عموماً آتا ہے لما. یہ بھی فعل مضارع پر آتا ہے نا, تو لفظ میں تو سیم چینجز, یہ سارے جوازم سیم کام کرتے ہیں. فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں, نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں, حرف العلہ کو بھی گرا دیتے ہیں. ٹھیک, لیکن لفظ میں کیا تبدیلی دیکھیے. لما جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ابھی تک نہیں. ہاں, ابھی تک نہیں, یعنی ماضی منفی کے ہی معنی ہیں, لیکن کب تک عند زمن التکلم, بات کرنے کے وقت تک وہ کام نہیں ہوا. یعنی لم اشرب اور لما اشرب دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں وقت کی تحدید ہے, ایک میں نہیں. ایک میں وقت کی تحدید ہے, ایک میں کس میں وقت کی تحدید ہے؟ لما میں لما میں وقت کی تحدید ہے, اور لم میں وقت کی تحدید نہیں ہے. تو لم اشرب و لما اشرب. ٹھیک ہے, تو یہ لم اور لما کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے, لیکن کام وہی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تیسرا ہمارے پاس, وہ ہے لام امر, لام الامر. ٹھیک, کام تو فعل مضارع پر داخل ہو کر سیم کرتا ہے جو لم اور لما کرتے ہیں, لیکن معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ معنی میں کیا تبدیلی؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لام الامر یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ کس پر داخل ہوتا ہے شیخ؟ مضارع میں. ہاں بولیے نا, بولیے ذرا, مجھے لگے کہ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ. فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یاد رکھیے ایک بات کہ ہم فعل مضارع سے امر بنانے کا قاعدہ ہم لوگوں نے بچپن میں بھی سیکھا ہے کہ فعل مضارع سے امر کس طرح بناتے ہیں. یفعل سے افعال بن جاتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے امر حاضر بنتا ہے. فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے کیا بنتا ہے؟ امر حاضر بنتا ہے. یعنی سامنے والے کو کسی بات کا حکم دینا ہو تو آپ کو امر حاضر بنانا پڑے گا, اور امر حاضر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ لام الامر یہ کس کام کے لیے؟ پھر جب امر ہم غائب کے صیغوں کو دینے. ہاں, لام امر فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. کسی غائب کو حکم دینا ہے, آپ کو کسی غائب کو حکم دینا ہے, مطلب آپ خطاب نہیں کر رہے ہیں, خطاب میں غائبانہ انداز سے آپ حکم دینا چاہتے ہیں, تو فعل مضارع کے غائب کے صیغوں پر لام الامر کو داخل کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر حامد آپ کے سامنے, اور حامد کو آپ بولنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ حامد سے خطاب کر کے کہ حامد تم بیٹھو, تو آپ بولیں گے اجلس یا حامد. ہاں, لیکن بعض مرتبہ یہ کہ میں حامد سے ناراض ہوں, یا پھر ضروری نہیں ناراض ہونا, لیکن میں ڈائریکٹ بولنا نہیں چاہتا کہ
حامد تم بیٹھو یہ نہیں بولنا چاہتا، یہ بولنا حامد کو بیٹھ جانا چاہیے، یہ بھی تو حکم ہے، حامد کو بیٹھ جانا چاہیے، یہ بھی تو حکم ہے، یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ، حکم ہے، ہاں حکم ہے نا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ لیجلس حامد، لیجلس حامد، حامد کو بیٹھنا چاہیے کہ حامد بیٹھ جائے۔ لام امر کا کیا کام ہے پھر؟ تو کہتے ہیں لام امر یہ غائب اور متکلم کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے، لیکن لام امر سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات، لام امر حقیقت میں یہ لام ساکنہ ہے، یہ متحرکہ نہیں ہے، یہ لام ساکنہ ہے۔ اب لام ساکن ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسا؟ اب اس کو فعل مضارع پر داخل کرنے کے لیے کہوں گا میں، جی تو اب یہ لام ہے ساکنہ، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو نہیں شروع کر سکتے نا ہم لوگ، نہیں پڑھ سکتے نا، ساکن حرف سے ہم ابتدا نہیں کر سکتے، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ لوگ کہ یہ لام الامر سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف العطف ہوگا، واو یا فا یا ثم، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف العطف اس لام سے پہلے ذکر ہوگا۔ آپ قرآن بھی پڑھ لیں آپ، جیسے فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ آیت الدین کے اندر، اسی طرح کا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اسی طرح کا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں لام الامر سے پہلے کیا آتا ہے؟ حرف العطف میں سے کوئی ایک حرف العطف آئے گا، تب جا کر ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے اصل میں اس لام مکسور، لام امر مکسور ہوتا ہے، اگر حرف عطف کوئی نہ آ جائے شروع میں تو مکسور پڑھا جاتا ہے، لیکن جب مکسور پڑھتے ہیں تو پھر ایک لام ہمارے پاس ہے لام التعلیل، جو کئی کے معنی میں لام کئی، ان دونوں میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے طلباء کو، جبکہ لام التعلیل یہ ناصب ہے اور یہ لام الامر یہ جازم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہاں قرآن میں آپ دیکھیں گے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ فَلْيَعْبُدُوا، دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا لام الامر ہے، فَلْيَعْبُدُوا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ اس کا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں عبادت کرنی چاہیے اس گھر کے، عبادت کرنی چاہیے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، بس انہیں عبادت کرنی چاہیے، یعنی چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس رب کے، اس گھر کے رب کی چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لام الامر سے پہلے عموماً حروف العطف واو فا یا ثم میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس لام کو ہم کسرہ لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ میں بتا چکا ہوں، وہی تبدیلی جو لم اور لما کے داخل ہونے سے آتی ہے فعل مضارع پر، لیکن معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ معنی میں امر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ لام الامر فعل مضارع کے غائب اور متکلم کی صیغوں پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لام الامر۔ اور اس کے بعد ہے لا الناہیہ، آخری ہے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہاں پر۔ لا الناہیہ یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لا الناہیہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نہیں کے معنی، یعنی امر کی ضد ہے نہیں، ایک ہوتا ہے نفی اور ایک ہوتا ہے نہیں، دونوں میں فرق کرنا ہے آپ کو، ایک ہوتا ہے نہیں نفی اور ایک ہوتا ہے نہیں، ہم بات کر رہے ہیں لا الناہیہ کی، اور ایک ہوتا ہے لا النافیہ، لا النافیہ، اور ہم بات کریں لا ناہیہ کی، تو نفی اور نہیں میں فرق پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی نہیں میں روکنا، منع کرنا، ہاں اور نہیں میں نفی سے کسی چیز کی نفی کرنا کہ نہیں ایسا نہیں، کسی کام کے نہ ہونے کا پتہ چلے، نفی میں کسی کام کے نہ ہونے کا ہمیں پتہ چلے تو وہ نفی کہلاتا ہے، اور نہیں میں کسی کام کے روکنے کا پتہ چلے تو وہ نہیں کہلاتا ہے۔
تو لا الناہیہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور وہی کام کرتا ہے لفظ پر، وہی تبدیلی ہوتی ہے جو تبدیلی لم اور لما کی اور اسی طرح لام الامر کے داخل ہونے سے ہوتی ہے۔ لا نہیں فعل مضارع کے تقریباً تمام ہی صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ لا نہیں فعل مضارع کے تمام ہی صیغوں پر داخل ہوتا ہے، فعل یہ حاضر کے صیغوں پر بھی داخل ہوتا ہے اور غائب کے صیغوں پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے کہ مثال اب کتاب میں لکھی ہوئی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ بھی جزم دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، حرف العلہ ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ اور معنی میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ فعل مضارع کے اندر جو کہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال و استقبال کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر، تو اس کو ختم کر کے نہیں روکنے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا قاعدہ جو اس کتاب میں موجود ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ آخری ایک چیز تھی کہ فعل مضارع کو ایک اور وجہ سے بھی جزم ملتا ہے ان کے علاوہ، وہ انشاءاللہ میں اور آگے کی جو باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ امید کہ باتیں واضح تھیں، اگر نہیں تو آپ لوگ بعد میں پوچھ سکتے ہیں چونکہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے۔